اس نے جیسی عبادت مانگی ایسی عبادت کریں، اسی اللہ کو یاد کریں، اسی سے مانگیں۔ اور اس نے حضور علیہ السلام کو آخری پیغمبر بنا کر قابل اتباع بنا کر بھیجا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں اپنی زندگی کے تمام کاموں میں۔ چاہے لوگ جو ہے ترقی کرتے کرتے چاند پر چلے جاوے، لیکن مسلمان والے کی ترقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، وہ طریقہ اختیار کیے بغیر زندگی کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ زندگی کے اندر جو اندھیرے ہیں، اس اندھیروں کو دور کرنے کے لیے یہ قمقموں سے کام نہیں چلے گا، یہ ٹیکنالوجی سے وہ اندھیرے دور نہیں ہوں گے۔ علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ کہ سورج کی شعاع گرفتار کر کے لے آیا اور ہر چھت پر سولار بٹھا دیا ہے، ہر چھت پر سولار نظر آ رہا ہے، لیکن اندر گھر میں جو اندھیرا ہے وہ اس سولار سے دور نہیں ہوگا، اس سے کمرے روشن ہو جائیں گے، ٹوائلٹ میں بجلی آ جائے گی، کچن میں آ جائے گی، لیکن زندگی کا جو اندھیرا ہے وہ تو حضور علیہ السلام والے مبارک علم سے وہ اندھیرا دور ہو۔ وہ علم پڑھنے کو کہاں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آدمی زندگی جینے کا علم سیکھے۔ پھر اس کے ساتھ ضرورت کا علم ہے، وہ انسانی ضرورت میں بقدر ضرورت بوقت ضرورت کام دے گا، لیکن وہ کامیاب نہیں کرائے گا، وہ کامیاب نہیں کرائے گا آدمی، نہ اپنی ذاتی زندگی میں اور نہ آخرت کے اعتبار سے۔ ہمیشہ کی زندگی میں جو کامیاب کرانے والا علم ہے وہ علم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کو اس روح سے پڑھا سیکھا جائے گا، سکھایا جائے گا، تاکہ کوئی جاہل نہ رہے، نہ ابا جاہل ہو، نہ بیٹا جاہل ہو، نہ دادا جاہل ہو، نہ پوتا جاہل ہو، نہ مرد جاہل ہو، نہ عورت جاہل ہو، بلکہ سب کے پاس توحید کا علم ہو، رسالت کا علم ہو، نماز کا علم ہو، طہارت کا علم ہو، روزوں کا علم ہو، زکوٰۃ کا علم ہو، اخلاق کا علم ہو، معاشرت کا علم ہو، اٹھنے بیٹھنے کا، سونے جاگنے کا علم ہو۔ وہ بہو کی بھی ضرورت ہے اور وہ ساس کی بھی ضرورت ہے، کہ بہو پڑھ لکھ کر آئے گی، لیکن اگر ساس جاہل ہے تو وہ گھر آباد نہیں ہو سکے گا، اور اگر ساس پڑھی لکھی ہے اور بہو جاہل آئی ہے تو بھی یہ گھر آباد نہیں ہو سکے گا، کہ لڑائیاں رہے۔ وہ شوہر کی بھی ضرورت ہے، بیوی کی بھی ضرورت ہے۔ اس علم کی طرف یہاں دعوت دی گئی ہے، علم و ذکر میں، کہ ہر آدمی جو ہے علم سیکھے اور اس علم کی روشنی میں زندگی گزارے گا تو وہ ذاکر ہے۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کل مطیع ذاکر، کہ ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے۔ ایک آدمی علم کی روشنی میں دکان پر بیٹھا ہے تو دکان پر بیٹھا بیٹھا ذکر کرنے والا، وہ دکان پر بیٹھا ہوا ذاکر ہے۔ علم کی روشنی میں آدمی گاڑی چلا رہا ہے، یہ گاڑی چلاتا ہوا ذاکر ہے۔ علم کی روشنی میں آدمی سویا ہوا ہے تو یہ سویا ہوا بھی ذاکر ہے، اور علم کی روشنی میں کھا رہا ہے تو کھاتا ہوا بھی ذاکر ہے۔ اور اگر اس علم کی روشنی کے بغیر جہالت کے ساتھ ہے آدمی، تو پھر یہ جہالت آدمی کو دنیا میں ذلیل کرے گی اور آخرت میں جہنم تک پہنچائے گی، کہ جاہل کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ تو اس لیے اس رخ سے ہمیں محنت کرنی، محنت یہ ہے، ہم کہیں نا بھائی محنت کریں گے تو دین آئے گا، تو محنت کیا، محنت یہ ہے کہ آدمی سیکھے، قرآن صحیح کریں، تلاوت صحیح کریں، پھر اس کے احکام کو آدمی سیکھیں کہ کیسے کمانا، کیسے کھانا، کیسے چلنا۔ عموماً دیکھتے کہ ہماری بھائی مسجد میں آنے تک تو ایک طبقہ چھٹ جاتا ہے کہ بھائی وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں، کہ بھائی یہ نمازی لوگ۔ رمضان آتا ہے، چند لوگ ہوتے ہیں بدقسمت کہیں، بد نصیب کہیں، روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، یہ روزہ رکھنے والے۔ لیکن باہر سڑک پر پتہ نہیں چلتا کہ دیندار یہ روزہ رکھنے والا ہے یا یہ نماز پڑھنے والا ہے یا نماز نہ پڑھنے والا ہے۔ سڑک پر گاڑی چلاتے ہو دونوں برابر ہیں، پارکنگ کرتے ہیں دونوں برابر ہیں، اس نے بھی راستے کے بیچ میں گاڑی رکھی، اس نے بھی رکھی، شادی کرتے ہوئے دونوں برابر دکھتے ہیں۔ کہ دین زندگی کے ان شعبوں میں جا، زندگی کے ان شعبوں میں دین جا، کیسے چلنا ہے، کیسے گاڑی چلانی ہے، کہاں اس کو رکھنا ہے۔ اب دیکھیں ابھی راستے پر جا کر یہاں سے ادھر تک کہ نماز پڑھنے والے کی بھی گاڑی راستے پر ہے اور جمعہ نہ پڑھنے والے کی بھی گاڑی راستے پر ہے، کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس میں دیندار یہ ہے کہ دیندار یہ ہے۔ یہ علم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، صحابہ سے کہا کہ اپنی سواریوں کو تم جو ہے
یعنی سواریوں پر یعنی زیادہ وقت نہ بیٹھا کرو، جتنا ضرورت ہے اتنی دیر بیٹھو اس کو، وہ جانور ہے، اس کا حق ہے، اس کو ممبر نہ بناؤ، حدیث میں ہے کہ اس کو ممبر نہ بناؤ، جتنی ضرورت ہو اتنا بیٹھو پھر اتر جاؤ۔ صحابہ کو ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ راستے میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم لوگ تو تجارت کاروبار کے واسطے جاتے ہیں تب بیٹھتے ہیں، ہماری طرح نہیں تھا دکانیں آفس سے، اس زمانے میں ہاٹ بازار کی طرح بازار لگتے تھے، جیسے دیہاتوں میں ہاٹ لگتے ہیں نا، ہاٹ راستے پر پورا کوئی یہاں اس طرح بیٹھتے ہیں، تو اس طرح بازار لگتا تھا وہاں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم بغیر ضرورت کے نہیں بیٹھتے ہیں، کاروبار کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو حضور نے کہا اگر کاروبار کے لیے بیٹھتے ہو تو راستے کی ایک طرف بیٹھو، راستے کے بیچ میں مت بیٹھو، اور وہاں کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے کیا حق ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک دوسروں کو سلام کرو، کوئی راستہ بھولا مسافر نظر آئے تو اس کو راستہ بتاؤ، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، کہ وہاں کوئی برائی ہو رہا ہے تو اس کو روکو، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ۔ یہ حق بتایا راستے کا، اس میں پہلی چیز یہ بتائی کہ راستے میں مت بیٹھو۔ تو یہ دین ہے ہمارا، جو ہمارا دین پتہ چل جائے کہ یہ دیندار کا گھر ہے، اس گھر سے پتہ چلے یہ دیندار کا گھر ہے، اس کی رکھی ہوئی سواری سے پتہ چلے کہ کسی دیندار نے پارکنگ کی ہے، اس کی باتوں سے پتہ چلے کہ کوئی دیندار آدمی دکھتا ہے، کہ کہاں زور سے بولنا ہے، کہاں خاموش آہستہ بولنا ہے، کہاں چلانا ہے، کہاں نہیں چلانا ہے۔ پڑھنے پڑھانے کے جو حکم ہے اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک باب باندھا ہے کہ پڑھانے کے لیے جو استاد اپنے طلباء سے شاگردوں سے کلام کرے گا کتنی زور سے بات کرے گا، اس میں وہ حدیثیں لائے ہیں کہ محدث کتنی زور سے بات کرے گا، تو اس میں انہوں نے کہا بھائی جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنا زور سے بولو، بے جا آواز نہ پھیلا پچھلا۔ تو یہ ہمارا علم اور دین